بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس ولاگ میں میں نے 2-3 آپ کو خبریں دینی ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں, بہت ہی دستاویزی ثبوت کے ساتھ, کیونکہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو اس وقت الیکشن ملتوی کرنے کا جواز ڈھونڈا جا رہا ہے کہ الیکشن سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف طریقے سوچے جا رہے ہیں, وہ کیوں سوچے جا رہے ہیں؟ کیا ایسی افتادان پڑی ہے کہ الیکشن نہیں کروائے جانے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ جیل میں پڑی ہے. مرکزی قیادت بھی, اس کے بعد نچلے درجے کی بھی, پھر تیسرے درجے کی, پھر چوتھے درجے کی بھی, ساری کی ساری قیادت جیلوں میں ہے. تو پھر آخر خطرہ کیا ہے؟ کیوں الیکشن ملتوی کروائے جانے مقصود ہیں, کیوں کروائے جانے ہیں, اور کیوں اس کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے اور مختلف دانشوروں کو کہا جا رہا ہے کہ ماحول بنایا جائے. پچھلے ولاگ میں نے ایک اور بات بھی, 2 باتیں کی ہیں اس میں, اس لیے اس کا تسلسل پھر آگے آئے گا. پہلی بات میں نے کی ہے, نواز شریف صاحب انتخابی سیاست سے تقریباً کوچ کر چکے ہیں اور پارٹی نے ان کو بتا دیا ہے اور بتانے والوں نے بھی بتا دیا کہ میاں صاحب زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے اور آپ بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. بہتر ہے کہ آخری الیکشن ہارنے کے بجائے یہ سائڈ پہ ہو جائیں. تو اگر کوئی مینوورنگ ہو گئی, کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو گئی تگڑی قسم کی, اور ہمیں کوئی نمبر مل بھی گئے, تو پھر آپ کو کہیں اور ایڈجسٹ کریں گے. تو فی الحال آپ آرام کریں, آپ صرف الیکشن کمپین چلائیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ تو ہے میاں صاحب کی حد تک. عمران خان صاحب نے کاؤنٹر اسٹریٹجی, ایک بہت ہی اچھی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ الیکشن لڑنا کیسے ہے. ان کو آؤٹ رکھا گیا, یعنی کہ عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ نہ لینے کی اجازت نہ لینے دیا گیا. تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ لینے دیا گیا تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور پاکستان تحریک انصاف کو کیسے بچانا ہے اور اس کو انتخابی میدان میں اتارنا کیسے ہے, اس کی بہترین اسٹریٹجی عمران خان صاحب نے تیار کر کے رکھ لی ہے. اور وہ ایسی اسٹریٹجی ہے کہ بڑوں کے بھی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ایک اور رپورٹ میں نے آپ کو 2 رپورٹس اور آپ کو میں نے بتانی ہے, کچھ پچھلے ولاگ میں بتائی ہیں, اب 2 رپورٹس اور بتانی ہیں. اس کے بعد بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, اور مسلم لیگ نواز اس وقت کہاں کھڑی ہے. کیونکہ نمبرز گیم میں پاکستان تحریک انصاف بہت آگے ہے اور مسلم لیگ نواز بہت پیچھے ہے, کوئی آپس میں کمپیریزن ہے ہی نہیں. ایک رپورٹ بی بی سی کی, اور نہ صرف بی بی سی, یہ تو میرے سامنے بی بی سی کی پڑی ہے, ایک وائس آف جرمنی کی بھی ہے. غیر ملکی ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں وہ سارے کم و بیش اس سے ملتی جلتی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے بی بی سی کی رپورٹ ہے, آسی انصر ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نگراں حکومت کے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کے دعووں کے باوجود پی ٹی آئی کو انتخابی مہم میں مشکلات کا سامنا کیوں ہے. اور اس میں پھر خاص طور پہ کل کا جو کرک جلسہ ہوا, پھر دیر کا ہوا, اور اس کے پہلے جلسہ ہوا, 3 کنونشن ہو چکے ہیں. جلسے تو نہیں, 3 کنونشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں, اور تینوں میں ہی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور نہ صرف گرفتاریاں ہوئیں بلکہ لوگوں پہ تشدد بھی کیا گیا, لاٹھی چارج بھی کیا گیا, سب کچھ کیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ایک یہ رپورٹ ہے, اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے, صدر عنایت اللہ خٹک کے ضلعی صدر ہیں کرک کے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹریٹجی پہلے سے بنا لی تھی, کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں رکاوٹیں کھڑی کریں گے, یہ ہم پہ لاٹھی چارج کریں گے, یہ ہم پہ آنسو گیس پھینکیں گے, یہ ہم پہ گولی چلائیں گے. اور اس کے باوجود ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے کنونشن جلسہ گاہ پہنچنا ضرور ہے, اور پھر ہم نے پہنچ کے دکھا دیا. اور اس کے لیے ہمیں لیڈر کی ضرورت نہیں تھی, بہترین اسٹریٹجی ہم نے بنائی تھی, اور ساری اسٹریٹجی اپنے انداز میں بنائی تھی اور بغیر کسی لکھت پڑھت کے. تو لہٰذا ایک ان کا اپنا نیٹ ورک موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بنائی, اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا اس کو پورا کیا اور جلسے کو کامیاب کیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انسداد دہشت گردی سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے. تقریباً 2500 کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. جو استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ہے اس میں 2500 لوگ نہیں تھے, اس میں کوئی ہزار لوگ تھے. تو ادھر پاکستان تحریک انصاف کے 2500 لوگوں پہ مقدمہ درج کر لیا گیا, یعنی جتنے پارٹی کے لوگ ادھر آتے نہیں ہیں اس سے زیادہ مقدمات درج ہیں. تو 2500 لوگوں پہ مقدمات درج کیا گیا ہے. اور دوسرا, اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہے, تو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, بلکہ وہ عملاً جو نظر آ رہا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف
मुल्क भर में एक इंतकामी कार्रवाइयां बनाई जा रही हैं और इंतकामी सियासत की जा रही है और उनके लोगों को न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही बल्कि गिरफ्तार भी किया जा रहा है, मारा पीटा भी जा रहा है, गोली भी चलाई जा रही है, तशद्दुद भी किया जा रहा है। ये है वो रिपोर्ट जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया और रुकावटें भी खड़ी की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम अपने जलसागाह तक पहुंचे और अपने जलसे को कामयाब किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये चूंकि प्राइवेट जगह पे जलसा था और इसके लिए कोई जरूरत नहीं थी हमें इजाजत लेने की, लिहाजा हमने जलसा किया। बहरहाल एक तो ये हो गया जी। उसके बाद ये तो है पाबंदियों की, आलमी ज़राए अबलाग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाबंदियां ही पाबंदियां हैं। और दूसरी जानिब दो एक सर्वे और हुए। एक सर्वे प्राइवेटली सर्वे हो रहा है और नया पाकिस्तान ने किया है, वो है तलागंग का। तलागंग जिला चकवाल, वहां का जो सर्वे है उसमें भी यहाँ से चौधरी परवेज इलाही साहब इलेक्शन लड़ते हैं और दूसरे मजबूत तरीन और इंतहाई उनके लॉयल जो हैं, वफादार हैं, वो हैं हाफिज अम्मार यासिर। और हाफिज अम्मार यासिर वो MPA हैं जिनके आखिरी वोट से चौधरी परवेज इलाही साहब ने एतमाद के वोट को कामयाब किया था, यानी उन्होंने एतमाद का वोट लेना था तो वो नंबर्स जो पूरे हुए थे 186 के, तो वो 186 आखिरी MP जो हाफिज अम्मार यासिर थे। ये उस रात की बात है जब राना सनाउल्लाह साहब और मुस्लिम लीग नवाज की पूरी मरकजी क़यादत, शहबाज हुकूमत, वो पहुंची हुई थी लाहौर में कि आज हमने वजारत आला यहां से लेके जानी है। लेकिन उस रात वो वजारत आला तो क्या गए, वो वजारत आला भी ना मिल सकी और उसके बाद पंजाब असम्बली भी टूट गई और चौधरी परवेज इलाही साहब जो जिनके बारे में इनका ख्याल था कि ये नहीं जाएंगे उनके साथ, वो भी डट गए, उन्होंने भी असम्बली तोड़ दी। मोहन सलाही और पूरी की पूरी फैमिली जो है इस वक्त उन पर मुकदमात दर्ज हैं, खवातीन पर भी मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन वो डट कर खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मोहन सलाही इस वक्त बैरून मुल्क हैं और वो अपना मुसीबत में हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब एक तवील अरसे से जेल में हैं। जो बाहर लोग हैं खानदान के, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं और वो जमानतों पर हैं और उन खवातीन पे जो घरेलू खवातीन हैं उन पर भी मुकदमात दर्ज हैं। तो इसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही साहब तलागंग से चकवाल से इलेक्शन लड़ते हैं, तो तलागंग और चकवाल में क्लीन स्वीप कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां पे उनको कोई खतरा नहीं। हाफिज अम्मार यासिर जो हैं उनके घरों पे भी हमले किए गए, उनके घरों के भी तोड़फोड़ की गई, उनके घर को भी लूटा गया, उनके कारोबार बंद किए गए, वो भी बैरून मुल्क हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब जेल में हैं। इसके बावजूद उस हल्के के लोग कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है, चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट देना है, हाफिज अम्मार यासिर साहब के साथ खड़े हैं, हम बल्ले के साथ हैं, बल्ले के अलावा हम किसी को नहीं जानते। तो ये है उस शहर का। और तलागंग और चकवाल ये मोस्टली खानदान जो हैं वो सारे के सारे फौजी खानदान हैं और फौज जो है पेशा, बाकायदा उनका प्रोफेशन जो है वो फौज में जाना होता है, ख्वाब होता है। तो वो फौजी जो कि दिफा के लिए लड़ रहे हैं, दिफाए वतन के लिए सरहदों पे, तो ये उनका इलाका है। तो वहां का ये है जी सूरत हाल। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे जाके, क्योंकि इस वक्त बंद कमरों में बड़े अहम फैसले हो रहे हैं और बंद कमरों में जो फैसले हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं की जा सकती। और दूसरा ये कि ये इस खानदान के लिए हम सारे लोगों से और पाकिस्तान के अवाम से और तमाम सियासी जमातों से इस खानदान के लिए हम अपना मुंह क्यों काला करें, हम क्यों इस कोयले की कान में अपना मुंह काला करवाएं। क्योंकि इन्होंने तो जब भी इनको मौका मिला इन्होंने तो फौज को डसा ही है, इन्होंने तो गालम गलोची की है। तो बेहतर है कि हम जरा हकायक पे आए। इसीलिए जो पिछला व्लॉग है वो बार बार मैं कह रहा हूँ जरूर सुन लें, उसमें एक सरकारी सर्वे मैंने बताया कि सरकारी सर्वे क्या कह रहा है। और पंजाब में 115 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं और सिर्फ 25-26 सीटें हैं मुस्लिम लीग नवाज की। तो ये जो आपको मैंने बताया तलागंग और चकवाल का, ये इस तरह का। फिर एक और उसके बाद है अटक, वहां पे है मेजर ताहिर सादिक साहब, वो इत्तेफाक से वो भी चौधरी परवेज इलाही साहब के रिलेटिव्स हैं, लेकिन उनका अपना एक कदकाठ है। तो मेजर ताहिर सादिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त वो MNA हैं, उनकी जो बेटी हैं वो भी ईमान ताहिर, वो भी MNA हैं और ये 2 मरतबा रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम अटक के। मेजर ताहिर सादिक साहब और प्रोफेसर मुशर्रफ साहब इनके बड़े फैन थे क्योंकि वो काफ़ी वहाँ पे काम किया इन्होंने बतौर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के।
اس لیے، اور 2017 میں وہ پاکستان تحریک انصاف میں جوائن کیا انہوں نے، اور اس وقت سے لے کے اب تک وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اور طاہر صادق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی الیکشن لڑا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس وقت جو ان کی صاحبزادی ہیں ایمان طاہر صادق، یہ ضلع اٹک کی چیئرپرسن ہے، اور بیٹا زین الہی اٹک کے حلقہ NA-59 سے MNA تھا، سٹنگ MNA تھا، اور یہ پورے کا پوری فیملی جو ہے انہوں نے اٹک سنبھالا ہوا ہے، اور اس لیے سنبھالا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ اٹک جو تھا یہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ تھا، یہاں پہ کوئی اور جماعت نہیں جیتتی ہوتی تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز جیتتی تھی۔ میرے ذہن سے نام نکل گیا، ایک تو ملک امین اسلم صاحب یہاں کے بہت تگڑے تھے، اور دوسرا ایک اور نام میرے ذہن میں بھول گیا وہ تھے، تو مسلم لیگ نواز جیتتی ہوتی تھی۔ تو میجر طاہر صادق صاحب اور ان کی فیملی نے ان کا صفایا کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ گڑھ بن گیا۔ اس کے بعد لاسٹ الیکشن جیتا، اور طاہر صادق صاحب نے دونوں قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی، صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتی، اور اس کے بعد یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اب اس کے بعد پھر جو ملک امین اسلم وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں، جو کہ وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، سارا کچھ بنایا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب نے وہ پارٹی چھوڑ گئے، اور ان کو عمران خان صاحب نے اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا تھا کلائمیٹ چینج میں، جہاں پہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے آنا تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا آپ جائیں، میری طرف سے نمائندگی کریں، تو وہ ملک امین اسلم صاحب اس وقت نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے ہیں زلفی بخاری صاحب، وہ بھی اس وقت بیرون ملک ہیں، اور وہ بھی اٹک میں نہیں پائے جاتے، اور وہ بھی اس وقت مکس گفتگو کر رہے ہیں، کہیں عمران خان صاحب کی غلطیاں بتا رہے ہیں، کہیں کچھ بتا رہے ہیں، کہیں وہ آپس وہ کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے راستہ، تو وہ بھی اس وقت اٹک میں نہیں ہے۔ اور میجر طاہر صادق صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ تو ہیں جی بس آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ بھی ڈٹ گئے، وہ بھی اور ان کی فیملی بھی ڈٹ گئی۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور تک ان کا پیچھا کیا گیا، اور ان کے ہوٹل میں ریڈ کیا گیا، ان کے داماد کے ہوٹل میں 100 کے 100 کمرے جو ہیں وہ کھلوائے گئے، لیکن طاہر صادق صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں تھے ان کی گرفتاری کے لیے۔ اب میجر طاہر صادق صاحب خود اب فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور سینئر موسٹ ہیں، 70+ ان کی ایج ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہی مسائل کا حل ہے، اور عمران خان صاحب ہی اس وقت لیڈر ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ صرف وہ نہیں سمجھ رہے بلکہ تمام جتنے بھی ہماری فوجی قیادت ہے، ریٹائرڈ فوجی قیادت، سینئر موسٹ جو ہیں لوگ ہیں، وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ اور شریف خاندان کے ہاتھ میں ملک دینا بہت بڑی ہو جائے، میں یہ تو نہیں کہوں گا وہ سخت لفظ ہو جائے گا، اور بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو لہٰذا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب 74 سال کی عمر ہے، ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ 9 مئی کے واقعے میں، اور پکڑنے اس لیے کی جا رہی ہے کوشش کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اور یہ تھے بھی عمرے کے وقت، عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے 9 مئی کے وقت۔ تو بہرحال اب آخری جو میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ آخری جو چیز ہے، جو آخری ریڈ ہوا اس میں یہ شریف آدمی جو ہے زخمی ہوا ہے، اور جیسے امجد خان نیازی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے اس پہ، اسی طریقے سے میجر طاہر صاحب جو ہیں آخری ریڈ ہوا، وہ گرفتاری سے تو بچ گئے لیکن اس میں یہ زخمی ہوئے، اور جو میرے پاس یہ اطلاع ہے اس کے اکارڈنگلی نہ صرف وہ زخمی ہوئے بلکہ ان کو چوٹیں آئی ہیں، اور اچھے خاصے شریف آدمی، اور ان کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بلیڈنگ ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کے باوجود وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان تحریک انصاف آپس میں ایک ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب واقعتاً ان کے خلاف کوئی کرپشن کا مقدمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، جھوٹے مقدمات ہیں، اور جیسے یہ کل میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسے اس وقت کتنا گند اچھالا جا رہا ہے، غلاظت کے ڈھیر انڈیلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو تھوڑی سی شرم بھی نہیں آتی، نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، اور قومی ذرائع ابلاغ ہے اور نیشنل الیکٹرانک میڈیا ہے، اور وہاں بیٹھ کے ایسے بےہودہ قسم کے پروگرام کیے جا رہے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی سچویشن ہے جی، اور اس سارے نتائج
یہ ہر ضلع کا حال یہی ہے، اور لوگ نہیں چھوڑ رہے، لوگ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں. جیسے چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، حافظ ماریہ صاحب باہر ہیں، میجر طاہر صادق صاحب روپوش ہیں، ایمان طاہر صاحبہ روپوش ہیں، ان کے داماد روپوش ہیں، اور یہ سارے کے سارے تتر بتر ہیں، ان کے صاحبزادے نہیں ہیں. لیکن اس کے حلقے کے عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر وہی ہیں جی، جو بلے کے نشان پہ آئیں گے ہمارے وہ ہیں، تو وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ سچویشن ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب نے بڑی شاندار اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے اور لڑنے کے لیے، اور اسی لیے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تمام کے تمام. خاص طور پہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کا صفایا ہو چکا ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو کافی لوگوں کا صفایا ہو چکا ہے، مولانا صاحب کا بھی، نون لیگ کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، ANP کا بھی، سب کا صفایا ہوا ہے. اور وہ بھی یہ اب اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پابندی لگا دیں جی پاکستان تحریک انصاف، ویسے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے. حالات جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے کنٹرول میں ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.